دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں میں شمار ہونے والا البرٹ آئنسٹائن صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ ایک مظہر تھا، ایسا ذہن جو وقت، مادہ اور توانائی کے درمیان پوشیدہ رشتوں کو بے نقاب کر گیا۔ اس کی پیش کردہ نظریہ اضافیت نے سائنس کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ نظریہ نہ صرف سائنس کی دنیا میں انقلاب لایا بلکہ کائنات کے فہم کو بھی نئی جہت دی۔ آئنسٹائن کی سوچ نے ہمیں یہ سکھایا کہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ آج بھی اس کی وراثت ہمیں نئے سوالات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آئنسٹائن پیدائش کے بعد 5 سال تک بول نہ سکا۔ یادداشت کمزور سمجھی جاتی تھی اور ریاضی کے جدول یاد کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا، مگر وہ چیزوں کو یاد نہیں سمجھتا تھا اور یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ ایک دن جب وہ صرف 12 سال کا تھا، ایک استاد اپنی جیومیٹری کی کتاب بھول گیا۔ آئنسٹائن نے وہ پوری کتاب ایک ہی دن میں پڑھ ڈالی۔ چند ہفتوں میں وہ کیلکولس تک سمجھ گیا۔ صرف 26 سال کی عمر میں اس نے 4 سائنسی مقالے شائع کیے جنہوں نے طبیعیات کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ توانائی اور مادے کا مشہور فارمولا E=mc² اسی کا شاہکار تھا۔ اس کی خدمات پر اسے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اپریل 1955 کو آئنسٹائن کا انتقال ہوا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے جسم کو عام طریقے سے دفنایا جائے، کوئی تجربہ نہ کیا جائے، لیکن پرنسٹن ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی نے چپکے سے اس کا دماغ نکال لیا۔ یہ چوری سادہ تجسس کی بنیاد پر کی گئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے مختلف تھا۔ اس حرکت پر ہاروی کو ہسپتال سے نکال دیا گیا، مگر وہ آئنسٹائن کے بیٹے ہانس البرٹ سے اجازت لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاروی نے دماغ کو 240 ٹکڑوں میں کاٹا، تصویریں بنائیں، جارز میں محفوظ کیا اور نیورولوجسٹوں کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ خود وہ کوئی قابل ذکر تحقیق نہ کر سکا اور حالات اتنے بگڑ گئے کہ پلاسٹک فیکٹری میں کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن 1985 میں 30 سال بعد پہلی تحقیق سامنے آئی اور تب سے اب تک کئی سائنسدان آئنسٹائن کے دماغ کے رازوں کی کھوج میں لگے ہیں۔ کارپس کالوسم یعنی دماغ کے دونوں حصوں کے درمیان رابطے والا حصہ عام انسانوں کی نسبت زیادہ بڑا اور مضبوط تھا، جس سے دماغی ہم آہنگی غیر معمولی تھی۔ دماغ کا وزن کم تھا 1230 گرام، مگر بیرونی تہہ پتلی ہونے کے سبب اس میں زیادہ نیورونز آ سکتے تھے، یعنی کم جگہ میں زیادہ پروسیسنگ۔ وہ چیزوں کو منطقی زاویے سے دیکھتا تھا، رٹنے سے نفرت کرتا تھا اور یہی اس کی سوچ کو الگ بناتی تھی۔ آج آئنسٹائن کے دماغ کے چند حصے امریکہ کے میوٹر میوزیم میں موجود ہیں، جہاں سائنسی تاریخ کے ایک انمول خزانے کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔ آئنسٹائن جینیس پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی عادت تھی سوچنے کی مسلسل، گہری اور تخلیقی سوچ۔ شاید یہی عادت تھی جس نے اس کے دماغ کو دنیا کا سب سے عظیم دماغ بنا دیا۔ چینل سبسکرائب کر لیں۔